بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان چل رہا ہے کہ غریبوں کی تحقیر نہ کیجیے۔ یہ ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مناظرہ اور مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے جابر اور متکبر لوگ ہیں، بڑے منصب والے، بہت زیادہ مال و دولت والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر آباد ہو گئے، اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ آباد ہوں گے، اور جنت نے اس بات پر فخر کیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرماؤں گا۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوزخ ہے جو میرے عذاب کا نشان اور علامت ہے، اور تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور دونوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں کو بھروں گا۔ جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوزخ کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان یہ ایک مباحثہ اور مناظرہ بیان فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقی معنی مراد ہوں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا فرما دے، ان کو بولنے کی صلاحیت دے دیں، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت سے کچھ دور نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ جنت تو ایک علاقے زمین اور باغات کا نام ہے، اور دوزخ آگ کا نام ہے، اور کیسے بولے گی؟ تو یہ دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے۔ انسان کے پاس بولنے کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تب انسان بولنے لگا۔ اگر اللہ جل شانہ نہ دیتے تو انسان کے پاس بولنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ اگر یہ طاقت اللہ جل شانہ کسی پتھر کو دے دے تو وہ بھی بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے تو وہ بھی بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے تو وہ بھی بول پڑے گی۔ قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟ میں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نئی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے عذاب بولیں گے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا اور مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا۔ ٹانگ بولے گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا گیا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گی، ٹانگ بول پڑے گی، یہ کیسے بول پڑے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دیں، بولنے کی طاقت دے دیں۔ ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے، اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی مثال بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا، حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان کی کوئی زبان ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتڑا ہی ہے، اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے اس لوتڑے کو زبان یعنی گویائی عطا فرما سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے
اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو یہ مکالمہ بیان فرمایا، اس کی بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں اور ان کے درمیان مکالمہ ہو، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو۔ بہرحال جہنم جبار متکبر لوگوں سے بری ہوگی۔ جو لوگ اپنی بڑائی جتاتے ہیں اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے ہیں اور شیخیاں بکارتے ہیں، ایسے لوگوں سے جہنم بری ہوگی۔ اور جنت ضعفاء اور مساکین سے بری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں، جو متواضع اور مسکین طبع ہوں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ایسے لوگوں سے جنت بری ہوئی ہوگی۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے متکبرین سے بر دی ہے، اس واسطے کہ متکبر وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے، آمین۔ اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آ گیا اور اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ متکبر کی مثال کیا ہے؟ عربی زبان کی ایک بڑی عجیب اور حکیمانہ مثل ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو متکبر جب کبھی وہ دوسرے پر نگاہ ڈالے گا تو اس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی۔ اور کسی بھی مومن کے اوپر، مومن تو کجا کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو شخص متکبر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جتنے انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنی ہی گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر متکبر جب دوسروں سے بات کرے گا تو ایسے کرخت انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اور کسی مسلمان کا دل توڑنا بھی گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ کیا پتہ کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے دیں اور وہ تم سے آگے بڑھ جائے۔ لہذا کافر کو بھی حقارت نہیں ہونی چاہیے، البتہ کفر کی حقارت ہونی چاہیے، فسق اور گناہ کی حقارت دل میں ہو، لیکن گناہ گار کی ذات سے حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہے اور کس وقت اس آدمی کی حقارت دل میں ہے جو اس کفر اور گناہ میں مبتلا ہے، آدمی کو بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ حکیم الامت کی تواضع، ہم اور آپ تو کس شمار میں ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المال والاحتمال کمتر سمجھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احتمال پر کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ اور تکبر ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آخر یہ تکبر ہی تو تھا جو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا۔ اس سے کہا گیا کہ سجدہ کر، بس دماغ میں یہ تکبر آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، دل میں اس کی حقارت آ گئی اور اپنی بڑائی آ گئی، ساری عمر کے لیے راندہ درگاہ اور مردود ہو گیا۔ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔
تو آگے اور بھی مضمون ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے.